آپ کو معلوم ہے علم کی کیا طاقت ہے؟ علم پاور ہے، یاد رکھیے، نالج از پاور۔ آج آپ کہیں گے دنیا کا سب سے طاقتور ملک کون ہے؟ آپ کہیں گے امریکہ۔ کیسے طاقتور ہے؟ اس کو اتنے جہاز ہے، اتنے پانی کے جہاز ہے، اتنے ہوائی جہاز ہے، اتنی فوج ہے، اتنی فلاں ہے، اتنی سائنس ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، 5,000 کلومیٹر، 10,000 کلومیٹر، 20,000 کلومیٹر یہاں سے چاند تک وہ میزائل ڈال سکتا ہے اور ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کیسے آئی؟ یہ طاقت، یہ قوت، یہ صلاحیت؟ تو آپ کہیں گے کیسے آئی؟ علم، بیسس علم تھا اس کا۔ طاقت نہیں تھی کہ بہت وہاں لوگوں نے باڈی بلڈنگ کی تو ہتھیار بننا چالو گے، نہیں، انہوں نے دماغ کو بڑا کیا تو جب وہ ہوا۔ اور قوموں کی پہچان بھی ایسی ہوتی ہے، یاد رکھیے، جو قوموں کا مزاج ہوتا ہے وہ پہچان بھی ہوتی ہے، اور اسی سے پہچانی بھی جاتی ہے۔ جن قوموں کا مزاج علم سیکھنے کا ہے وہاں آپ کو لائبریریز ملیں گی اور ان کی عقلیں بڑی ملیں گی اور پیٹ چھوٹے ملیں گے۔ جن قوموں کا مزاج ہوٹلوں میں جانے کا ہے، عقلیں چھوٹی اور پیٹ بڑے ملیں گے اور ہوٹلیں ملیں گی ان کے علاقوں میں۔ دیکھیے یہ بڑا ہونا چاہیے تھا عقل۔ تو جن لوگوں نے لائبریریز کھولی انہوں نے عقلوں کو بڑھایا، جنہوں نے ہوٹلیں کھولی انہوں نے صرف پیٹ بڑھائے۔ میں ہی نہیں کر رہا ہوں ہوٹل کھولنا کوئی بری بات، بالکل نہیں۔ چائے پینا کوئی بری بات، بالکل نہیں۔ یہ تو کوئی دوسری قوم بھی آ کے آپ کو سروس دے سکتی ہے آپ کے علاقوں کے اندر، ہے نا؟ دے سکتی نا کوئی دوسری قوم میں آ کے۔ آپ کا نہیں، آپ کا تو منصب کچھ اور تھا، آپ کا مقام تو کچھ اور تھا، آپ کی اڑان تو کچھ اور تھی، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہاں اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ پہلی آیت کیا نازل ہوئی؟ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو لائف لانگ لرننگ ایمبریس کرنا ہے، اقرأ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو مکہ کا حال کیا ہے؟ جب آیت نازل ہوئی شرک عام ہے، ہاں۔ زنا عام ہے، ہاں۔ سمجھ رہے آپ؟ ولد الزنا عام ہے، ہاں۔ میں عائشہ فرماتی شادی کے 4 طریقے تھے۔ ایک عورت کے پاس کئی مرد آتے تھے، چلے جاتے تھے، بچہ پیدا ہوتا جس کی طرف اشارہ کرتی بچہ اس کا ہو جاتا۔ کئی مرد آتے ایک عورت کے پاس، بچہ جس کی صورت کا تھا اس کے نام پہ کر دیا جاتا، وہ اس کا باپ بن جاتا۔ یہ سب تو حال تھا شادی بیاہ کا، مطلب زنا عام، شادی کے نام پہ بھی جو چیز ہوتی ہے وہ زنا ہی تھی، وہ یہ سب چیزیں عام تھی۔ لوٹ مار عام، جھوٹ بولنا عام، سب چل رہا ہے۔ اس کے بعد بھی آیت کیا نازل ہو رہی ہے؟ شرک سے رکو نازل نہیں ہو رہی ہے، حلال کماؤ نازل نہیں ہو رہی ہے، ریپ مت کرو نازل نہیں ہو رہی ہے، لوٹ کے مت کھاؤ یہ نازل نہیں ہو رہی ہے، کیا نازل ہو رہی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ہاں، بنیاد دی جا رہی ہے، توحید کی بنیاد بھی علم ہے، پڑھ۔ حلال کی بنیاد بھی علم ہے، پڑھ۔ لوٹ مار سے کب رکیں گا؟ جب جینا سیکھیں گا سماج میں، پڑھ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اتنی برائی ہونے کے بعد بھی اقرأ والی آیت آتی ہے، ریڈ ان دی نیم آف یور لارڈ، پڑھ تیرے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور پڑھائی جو کر رہے ہیں وہ کیسے پڑھے لکھے؟ اب اس کو پڑھے لکھے بولنا بھی غلط ہے، لکھے لکھے ہم لوگ جو تھوڑا بہت پڑھتے ہیں نا، لکھ رہے ہیں صرف ایگزام میں، چیٹ کر رہے ہیں صرف۔ اور آپ کو پتہ ہے قومیں خوش بھی ہے اس پر کہ ان کو ایسی کرنے دو، یہ ایسی نکلیں گے، یہ دوسری قومیں دیکھیں چیٹنگ سے روک رہی ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیٹنگ سے کسی کو روک دے تو بولیں گے یہ ٹیچر قوم کا غدار ہے، یہ اسکول قوم کے خلاف ہے، بچوں کو چیٹنگ نہیں کرنے دے رہا، بچے آگے نہیں بڑھ رہے۔ بیوقوف انسان، قوم میں چاہتی ہے کہ تو چیٹ کر، تو نشہ کر، تو جھوٹ بول، تو ایسی دنیا میں جی جا تجھے لگے تو کامیاب ہے، بس سوچو غور کرو۔ یہاں کہا جا رہا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا، تو اب پڑھنا ہے، علم سیکھنا ہے۔